السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 19 حصہ نمبر 2۔ تائی جان کو لون کی سجاوٹ دیکھ کر ہول اٹھنے لگا۔ یہ اس خبیث کو کس نے کہا لون سجوانے کو؟ یہاں کون سا خاندان والوں کو انویٹیشنز بھیجے گئے ہیں جو اس نے پورے لون میں سیٹنگ کا انتظام کیا ہوا ہے؟ تائی جان مبین صاحب سے تل ملا کر بولی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے انہیں ٹھنڈا رہنے کا کہا۔ بس یہ وقت کسی طور پر گزر جانے دو، پھر دیکھنا میں سارے بدلے اتار دوں گا۔ آپ بس سوچتے ہی رہیے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ملاحہ کا نکاح تو ہو چکا ہوگا۔ تائی جان کو پھر سے فکر لگی۔ مبین صاحب نے انہیں تسلی دی، میں یہ ساری بات موہت سے کلیئر کر چکا ہوں، اگر اکاؤنٹس میں پیسہ واپس نہ آیا تو میں یہ نکاح کسی صورت قائم نہیں رہنے دوں گا۔ تائی جان نے جذباتی ہو کر کہا، نکاح تو خیر پیسوں کی واپسی کے بعد بھی ختم ہونا ہی ہے، بس دعا کرو کہ اندر آقا جان کو کسی بات کی بھنک نہ پڑے۔ ان کی طرف سے آپ بے فکر رہیں، میں نے دوپہر کی دوائی کے ساتھ نیند کی گولی بھی دے دی ہے، وہ رات کو سوئے رہیں گے۔ تائی جان نے اپنی ہوشیاری بتائی، اور اگر محرمہ یا ملاحہ میں سے کسی نے کوئی فضول بات کرنے کی کوشش کی تو سنبھال لینا۔ مبین صاحب نے انہیں یاد دہانی کروائی، آپ بے فکر رہیں، ہوگا وہی جو ہم نے طے کیا ہے، ان میں سے کسی کی بھی مجال نہیں جو ہماری اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکے۔ اسی وقت دروازہ بجایا گیا اور ساتھ ہی محرمہ نے اونچی آواز میں لڑکے والوں کے آنے کا مسردہ سنایا۔ تائی جان کا دل بھاری ہونے لگا۔ ایک کمی کمین کو آج داماد کی مسند پر بیٹھنے دیکھنا بڑے حوصلے کی بات تھی، اور مجبوری یہ تھی کہ یہ حوصلہ انہیں کرنا ہی تھا۔ جو مبین صاحب کے ساتھ ہی وہ باہر پنڈال میں آئیں، جہاں گیٹ سے کبیر خان اپنی بہنوں کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا، اور سمرا اور محرمہ کے ساتھ کھڑی فرزین بھی ان پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھی، جبکہ سائرہ چچی پنڈال میں رکھی کرسیوں کے پاس کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ صدیقہ تائی کا دل جیسے کسی نے جوتے تلے مسل دیا ہو۔ چاہے اس روپ میں کبیر خان شاندار لگ رہا تھا، مگر وہ اسے آج بھی اپنے ڈرائیور کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی۔ مبین صاحب نے کبیر خان کا گلے لگ کر روایتی استقبال کرنے کی بجائے محض ہاتھ ملا کر اسے اسٹیج کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، اور باقی سب بھی عید میں اس طرف بڑھ گئے۔ ماحول میں ٹینشن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ قاضی صاحب آ چکے تھے اور نکاح میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ جب تائی جان کی نظر گیٹ کی طرف اٹھی تو ان کی اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ جب انہوں نے خاندان کے کئی لوگوں کو اندر آتے ہوئے دیکھا، ان کی سجدت سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں باقاعدہ اس نکاح کے موقع پر انوائٹ کیا گیا ہے۔ تائی جان نے گھبرا کر خشک ہوتے حلق کے ساتھ اسٹیج کی طرف دیکھا تو موہت افندی کو محفوظ نظروں سے اپنی طرف متوجہ پا کر ان کا دل دھک سا گیا۔ ان کی ہر چال انہی پر الٹ دی گئی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مبین افندی کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ انہوں نے گھبرا کر موہت کی طرف دیکھا، ان سب کو کس نے بلایا ہے؟ وہ کمال اطمینان سے مسکرایا، تایا جان خوشیوں کو اکیلے نہیں منانا چاہیے، بے فکر رہیں، ان سب کے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے میں نے، آپ جائیں، جا کر سب سے ملیں اور مبارکباد وصول کریں، اس کے بعد نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں۔ مبین صاحب کا سر چکرانے لگا۔ انہوں نے سہیل افندی کی طرف دیکھا جو خود بے بسی کی صورت بنے ہوئے تھے۔ خاندان کے سبھی لوگ اتنی ایمرجنسی میں نکاح پر انوائٹ کرنے کا شکوہ کر رہے تھے، اور انہیں جو بن پڑا وہ جواب دیتے ہوئے صدیقہ بیگم کا ذہن مسلسل موہت کی چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مبین صاحب کا زمانہ شناس دماغ اس کل کے بچے کی سازش کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خاندان کے لوگوں کے سامنے وہ کسی بھی صورت ملاحہ کی رخصتی کو روک نہیں پائیں گے، اور یہی موہت افندی کی چال تھی۔ ان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اب سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں آئے بغیر ہی نکل چکا ہے۔ نکاح کے بعد سہیل افندی بینک کال کر کے اکاؤنٹس کی تفصیل پوچھ چکے تھے۔ سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں واپس آ چکا تھا۔ انہوں نے تھکے ہارے انداز میں کال ڈراپ کر دی۔ روپیہ تو واپس آ گیا تھا، مگر گھر کی عزت اونے پونے جا رہی تھی۔ سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ یہ کیا بگڑ تھی تمہاری؟ موہت کے پاس آ کر وہ گر آئے تو محرمہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ موہت زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر لیے حیران سا ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کھانا اچھا نہیں بنا کیا؟ تم نے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کیا تماشا لگا دیا ہے؟ وہ اپنے بال نوچنے کو تھے۔ اس میں تماشے کی کیا بات ہے؟ شادی ایسے ہی ہوا کرتی ہے، وہ شانے چکا کر بے نیازی سے بولا۔ ویسے بھی لڑکی کو سب کی دعائیں لے کر ہی رخصت ہونا چاہیے۔ بکواس بند کرو، رخصتی کون کم وقت کرنے والا تھا؟ تم نے صرف نکاح کی بات کی تھی۔ محرمہ نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا اور تیزی سے ان کی طرف آئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نکاح ہوگا تو رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ اس کمینے نے سارے خاندان کو مدعو کر کے جو حرکت کی ہے ہمیں ذلیل کر چھوڑا ہے، ورنہ ایک کمی کمین کے ساتھ رخصت کرنے سے بہتر تھا کہ میں اپنی بیٹی کو
دریا برد کر دوں۔ محرمہ کا دل جیسے کسی نے چیر دیا، اسے موہت کے کئی الفاظ یاد آئے۔ تب اسے محسوس ہوا تھا کہ اسے موہت سے اس کے والدین کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب مبین صاحب کی باتیں سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے والدین کو اس سے زیادہ جانتا تھا، اسی لیے اس نے پہلے ہی ان کی ہر چال کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگلا 1 گھنٹہ سب نے خوشیوں گپوں میں گزارا اور مبین صاحب کی فیملی میں ٹینشن میں گزارا۔ پھر رخصتی کا وقت بھی آیا، ان سب کی چالیں دھری کی دھری رہ گئی اور ملاحہ کبیر خان کے سنگ شان و شوکر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ صدیقہ بیگم اور مبین افندی سکتے کسی کیفیت میں ہارے ہوئے انداز میں لون میں پڑی کرسیوں پر تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں ہماری آئی دلہن، سخی پھول برساؤ، ہنسی مذاق کہہ کہے اور مدم سروں پر بجتا پر یہ سریلا گانا۔ کبیر کے گھر میں خوشیوں کی پریاں اتری ہوئی تھی اور ملاحہ کا دل آج بہت عرصے کے بعد انوکھی ترنگ میں دھڑک رہا تھا۔ میرا بھائی شہزادہ ہے بھابھی، بہت خوبصورت دل کا مالک۔ کبیر کی بڑی بہن زرمینے نے نم آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے کہا۔ پلوشہ مسکرا کر آگے آئی اور شوق لہجے میں ملاحہ کو چھیڑتے ہوئے بولی، تم بھابھی کو جس دل کی خوبصورتی کے بارے میں بتا رہی ہو، یہ وہاں کی بے تاج ملکہ ہے، ان سے زیادہ کون واقف ہوگا۔ اس دل کے ہر کونے سے ملاحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی وقت کوئی اس کے بالکل ساتھ آ کر صوفے میں دھنس گیا۔ ہاں ہم بھی تو سنیں، یہ کس کے راز سرے عام کھولے جا رہے ہیں۔ کبیر کی مسکراتی آواز نے ملاحہ کا وجود سنسنا دیا۔ ارے اٹھیں یہاں سے۔ پلوشہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ایسے کیسے بیٹھ گئے آپ آ کر؟ کبیر نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ ایسے کیسے کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی لیگل ہیں اب ہم۔ ملاحہ کو سن کر ہنسی آئی۔ لیگل ویگل آج کا دن نہیں چلے گا بھائی، نیک دینا ہوگا بھابھی کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ زرمینے بھی چھوٹی بہن کی حمایت میں شوخی سے بولی۔ اوہو پھر سے نیک، 4 بار پہلے بھی ہزاروں نکلوا چکی ہو نیک کے نام پر۔ وہ کر رہا، مگر ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹتا تبسم اور نگاہوں سے چلکتا خمار گواہ تھا کہ کبیر خان آج کے روز اپنی عروس پر سے کائنات بھی وار سکتا تھا اگر اس کے بس میں ہوتا تو۔ اب ادھر سے بھی نکلواؤ نا۔ وہ ملاحہ کے ہاتھ میں دبے کلچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ان کے پرس میں جب ڈالو گے تب نکلیں گے نا بھائی، ابھی تو آپ ہی نکالیں گے۔ اچھا ٹھہرو، میں ذرا اپنی دلہن سے پوچھ لوں۔ وہ معصوم بنا ملاحہ کی طرف جھکا۔ رخصتی کے وقت اس کے زرتار دوپٹے پر زرمینے نے ٹیشو کا لال دوپٹہ ڈال دیا تھا، جو گھونگھٹ کی صورت میں اب بھی ملاحہ کے چہرے پہ تھوڑی دیر تک کھنچا ہوا تھا۔ خبردار جو ذرا سی بھی شکل دیکھی بھابھی کی، گھونگھٹ کھولنے کا بھی نیک دینا ہوگا۔ زرمینے نے جس طرح کبیر کو پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ ڈونٹ ٹیل می، یعنی کہ تم رہی، تمہاری بھابھی بھی نیک لیں گی اب؟ نیک نہ ہوا محصول ٹیکس ہو گیا۔ یوں ہی ہنستے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ ملاحہ کو بھی اس کی بہنوں کی معصومانہ باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ زرمینے شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی، مگر اس کے انداز کی معصومیت ابھی تک برقرار تھی۔ ہاں تو اور کیا، اتنی پیاری بھابھی تو کسی کی بھی نہیں، پلوشہ نے پیار سے اترا کر کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ واقعی اتنی حسین لگ رہی ہیں؟ کبیر کا مسکراتا انداز ستانے والا تھا۔ ملاحہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی۔ آہا، ایسے ہی تو دیوانے نہیں ہوئے پھر رہے تھے میرے بھائی، اسی شکل کو یاد کر کے نیک نکال دو، ورنہ پلوشے کا کوئی ارادہ نہیں بھابھی کو کمرے میں لے کر جانے کا۔ زرمین نے اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو کبیر نے فلفور جیب سے وائلٹ نکال کر پلوشہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یاہو، وہ اچھل پڑی۔ کیا نذرانہ دیا ہے بھابھی کا؟ یہ اس پہلی والی شکل کا دیا ہے۔ جو مسکرا کر بولا تو ملاحہ کا دل سبق و طرفدار ہوا۔ آج دیکھو گے تو گمان ہوگا کہ جانے کس پری کو بیا لائے ہو پرستان سے۔ اس وقت زرمینے نے تیکن سے کہا تھا، اور اب جب وہ عروس جان اس کے سامنے تھی تو وہ واقعی وہ دنگ سا رہ گیا۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھی، مگر دلہن کا جو روپ اس پر ٹوٹ کر برسا تھا وہ نگاہ باندھ لینے والا تھا۔ یقیناً من چاہا ساتھی عمر کے لیے حاصل کرنے کی اطمینان اس روپ کو نکھار کا باعث بنا تھا۔ ماشاء اللہ، وہ بے اختیار بولا تو ملاحہ کو ٹوٹ کر حیا آئی۔ وہی ملاحہ تھی، وہی کبیر خان تھا، مگر رشتے کی تبدیلی نگاہ کو اٹھنے سے روکتی تھی۔ ملاحہ کبیر خان، اللہ نے تمہیں میرا نصیب بنا کر تا عمر مجھ پر سجدہ شکر واجب کر دیا ہے، وہ بوجھل لہجے میں کہتا خوبصورت سے کنگن اس کے ہاتھ میں ڈال رہا تھا۔ ملاحہ نے خفیف سی پلکیاں اٹھا کر اس خوبرو شخص کو دیکھا جس کی شان آج شہزادوں جیسی تھی، اور مجھ پر بھی نکرئی گھنٹیوں جیسی آواز کبیر کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے بے اختیار مسکرا کر ملاحہ کو دیکھا۔ ریلی؟ شرارت سے بھویں اچکا کر پوچھا تو اس نے جھم کر ماتھا گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ کبیر کے ہلکے سے کہکہے نے زندگی گلزار ہو جانے کا اندیہ دیا تھا۔ ملاحہ آفندی آج ملاحہ کبیر خان بن کر اپنی تکمیل پر نازاں تھی۔ تائی جان کا سکتا تھا کہ ٹوٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ وہ موہت اور سمرا کے بے نقد سنانے کے بعد کل سے جا کر کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ مبین افندی کا بھی یہی حال تھا، گویا کسی کو شکل دکھانے لائق نہ رہ گئے ہوں۔ مہرو فجر کی نماز اور قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس کو کال آئی۔ اللہ جانے وہ بھی وہاں بے خوابی کا شکار تھی۔ مہرو فون پر بڑی بہن کو وضاحتیں دے دے کر تنگ
تنگ پڑ گئی تو تنگ کر کہہ ہی دیا، افندیس کون سا ڈائریکٹ آسمان سے اترے ہیں آپ ہی، عام سے جذبات رکھنے والے انسان ہی ہیں، نمیر افندی کا تو پکا خاندانی تھا، ہمارا امزاد، اسے بھی قبولنے سیاہ نگار پر اس پر اعتراض کیوں؟ ایک کبیر خاندان میں شامل ہو گیا تو کون سی شان کم ہو گئی ہماری؟ بلکہ آپ تو خوش ہوں کہ آپ کی بہن کے دل کی دنیا اجڑنے سے بچ گئی، وہ دل سے ہنسا کرے گی، اور ملائکہ نے دل کے کسی کونے میں اس کی بات کو سچ سمجھ کر تائید کرتے ہوئے بھی فی الحال خفا ہو کر فون بند کر دیا۔ برسوں سے لگے زنگ ایک ہی بار میں تو نہیں اتر جایا کرتے نا۔ محرمہ نے گہری سانس بھری اور ذرا کمر سیدھی کرنے کے خیال سے لیٹ گئی، تھکی ہوئی تھی تو آنکھ لگ گئی، دوبارہ جاگی تو گھڑی کی سوئیاں 9:30 بجا رہی تھی۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی، فریش ہو کر باہر آئی، جلدی سے بال سنوارے اور ایک نظر قرآن پڑھتی زرنگار پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ تائی جان کے پورشن کی طرف تھا، خیال یہی تھا کہ ان کی بھی تھوڑی سی برین واشنگ کر دے، کل ملاحہ رخصت ہو گئی ہے اور آج کا دن چھوڑ کر کل کے لیے کبیر خان کی طرف سے فندیس کو مرغزارے کے بہترین لون میں ولیمہ کا انویٹیشن کارڈ دیا گیا تھا۔ آج کا دن شاید ان سب کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے خالی چھوڑا گیا تھا۔ عام سا دن ہوتا اور ملاحہ کی شادی امی کی پسند سے ہوتی تو اس وقت میں جوش و خروش سے اپنی بہن کے لیے ناشتہ لے کر جاتی۔ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کتنا بڑا دکھ لگتی ہیں۔ وہ آزردہ سی تھی، نہ جانے حالات کیا رخ اختیار کرنے والے تھے۔ اوہو، سوئی ہوئی قوم! دفتن موہد نے اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونکی، بلکہ خاصی ناگواری سے اسے دیکھا جو بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں فریش سا اس نکلی صبح کا حصہ لگ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ تم نے ہر نیک کام کے وقت کالی بلی کی طرح میرا راستہ ضرور کاٹنا ہوتا ہے، وہ بیزاری سے بولی تو موہد نے ایک نظر اپنی سفید پراگ شالی اور تعصب سے سر ہلایا۔ اگر دن کے 10 بجے جاگ ہی گئی تھی تو 4 چھینٹے پانی کے منہ پر مار لینے سے نہ صرف آنکھیں کھل جاتی ہیں بلکہ شکل بھی خاصی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے مشورے نے محرمہ کو تپایا، اوپر سے اس کے الفاظ، تو جا کر منہ پر 8-10 بار چھینٹے مارنے والی لے آؤ نا، کافی حسن ہوگا اس کے چہرے پر۔ وہ اس سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، کہا لگا کر ہنس دیا۔ ہٹو آگے سے، فضول شکل دکھائی دے دی صبح صبح، وہ تو تم پہلے ہی شیشہ دیکھ کر آئی ہو، مجھے غریب پر تو الزام مت دھرو۔ وہ بہت فارغ تھا، شاید جم کر راستے میں کھڑا تھا، یہاں سے ایک موڑ موڑتی تو تائی جان کا لاؤنج آ جاتا، مگر وہ راستے سے ہٹے تو نا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سینے پر بازو لپیٹے ہوئے محرمہ نے تلخی سے پوچھا تو وہ مدافعانہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا سیز فائر کر گیا، ذرا سا کام ہے جو صرف تم ہی کر سکتی ہو اور بس، اس کے بعد تم فری، جہاں مرضی دھندناتی پھرنا، مطلب کہ آتی جاتی پھرو۔ اس کی تیز نظروں سے متاثر ہو کر وہ فوراً الفاظ بدل گیا۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہٹے کٹے ہو، جا کر اپنا کام خود کرو، تم چلو تو تم سے متعلقہ ہی کام ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن تک لے گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ تب اٹھی، اس سے پہلے کہ تمہاری والدہ ماجدہ جاگ جائیں، یہ سب سموٹو اور چلو ملاح اور کبیر کا ناشتہ لے جائیں۔ وہ اس کے بدتمیز دانہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر بولا اور کاؤنٹر پر بکھرے شاپرز کی طرف اشارہ کیا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، پھر اگلے لمحے پیروں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہی تو اسٹول پر بیٹھ گئی، دل بھر آیا تو نمی آنکھوں کے کونوں تک پھیلی۔ او ہیلو، آرام کرنے کو نہیں لایا ہوں تمہیں یار، یہ سب ایسے ہی لے جانا ہے یا برتنوں میں نکالنا ہے یہ بتاؤ، پھر بس نکل چلتے ہیں، کبیر کو کال کر دیا میں نے، وہ انتظار کرے گا سسرالی ناشتے کا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، پھر ہر اچھی بات تم ہی سے کیوں ملتی ہے مجھے؟ وہ بے اختیار ہو گئی تھی، آنسو بنا شعوری کوشش کے بہہ نکلے تو وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ اچھا، یہ فضول کی ڈائلاگ بازی کے لیے کوئی اور ٹائم رکھ لو، ساری زندگی پڑی ہے اس نفرت کو نبھاتی رہنا، لیکن ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ مرد تھا، اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر اسے نارمل انداز میں ہلکا سا جھاڑ کر بولا تو وہ خفا خفا سے بوجھل دل کے ساتھ اٹھ گئی۔ حلوہ پوری، روغنی، نان، چنے پائے۔ اف، یہ اتنا ہیوی ناشتہ، ملی تو چکھے گی بھی نہیں، وہ شاپروں میں جھانکنے کے بعد مایوسی سے بولی۔ ساری زندگی اتنا ہیوی ناشتہ نہ کرنے والے اس سسرالی یا میکے کے ناشتے پر پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں جو انہیں شادی جیسا پاپڑ بیلنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ وہ ناصحانہ بولا تو محرمہ چڑ گئی۔ ساری عمر تم پردیس گزار آئے ہو، تمہیں کیا پتا؟ مسلمانوں میں ہی رہا ہوں الحمدللہ، اور سب کی روایات ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، ملک ہو یا بیرون ملک۔ وہ مسکرایا سر جھٹکتے ہوئے۔ جب مہرو نے طے کر لیا کہ ایسے شاپرز ہی لے جائے جائیں اور کبیر کے گھر جا کر برتنوں میں ناشتہ چن دیا جائے، تبھی سر درد سے بے حال چائے کی
طلب میں بے چین تائی جان کچن میں داخل ہوئی تو وہاں موہت مہرو کی موجودگی اور گرما گرم ناشتے کی خوشبو نے پل بھر میں انہیں سارا ماحول سمجھا دیا۔ یہ تو بے شرم انسان ہے ہی، تم کس رشتے سے اس کی بےہودگی کا ساتھ دے رہی ہو؟ وہ چٹک کر سخت لہجے میں بولی۔ مہرما نے ایک سلگتی نظر ماں کے ناراض چہرے پہ ڈالی مگر بہت رسان سے بولی، وہی رشتہ جو آپ لوگوں نے بنایا تھا اس کے اور میرے بیچ، یہ جان کر بھی اس رشتے کی خاک اہمیت نہیں ہے۔ وہ بھڑکی مگر یہ جان نہیں پائی کہ ان کے الفاظ نے ان کی بیٹی کا دل چیر کر وہاں اذیت ہی اذیت بھر دی تھی۔ کاؤنٹر کی ماربل ٹاپ پر بیٹھو، موہت نے لب بھینجے۔ جب آپ نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ رشتہ طے کر دیا تو پھر میرے اس رشتے کو ماننے کی اتنی تکلیف کیوں امی؟ مہرما کا دھاڑے مار کر رونے کو دل کیا مگر تحمل سے پوچھا۔ تائی جان نے ماتھا پیٹ لیا۔ غلطی ہو گئی جو اس بہروپیے پر اعتبار کر کے تمہیں کنویں سے بچاتے بچاتے خائی میں دھکیل دیا، اور آج اس نے ہمارے خاندان کو ایک اور بٹا لگا دیا۔ ملہا پوری عزت سے رخصت ہوئی ہے امی، رات کے اندھیرے میں نہیں، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا خاندان اور چاہت والے لوگ میں گئی ہے۔ بکواس بند کرو اور خبردار جو یہ ڈرامہ بازی مزید چلائی۔ انہوں نے نحوست سے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ نہ ناشتہ نہ ولیمہ، اب سے ہمارا ہر رشتہ ختم سمجھو، کل تو خاندان کے لوگوں کی وجہ سے مار کھا گئے تھے ہم۔ انہوں نے ہاتھ جاڑے۔ موہت کاؤنٹر سے اترا اور ہاتھوں میں شاپٹ سنبھالتے ہوئے مہرو کو بھی مدد کا اشارہ کیا اور بہت آرام سے جواب دیا۔ بہت بہتر، آپ کا ہر رشتہ ختم صحیح، ہمارا تو نیا رشتہ بنا ہے کبیر کے ساتھ، اور رہی بات خاندان والوں کی تو کل سب کبیر کی طرف انوائٹڈ ہیں تائی جان، وہ بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ ماں باپ نہ صحیح خاندان کے لوگوں کی دعائیں تو ہوں گی ان دونوں کے ساتھ۔ وہ چیلنجنگ مسکراہٹ کے ساتھ تائی جان کو اس صدی کا سب سے کمینہ انسان لگا۔ مہرما خاموشی کے ساتھ شوپر ہاتھ میں لیے موہت کے ساتھ نکل گئی۔ ادھر کلیجہ پیٹنے کو تائی جان تنہا رہ گئی۔ پھر خیال آیا کہ سر درد سے پھٹ رہا ہے، پہلے چائے بنا کر پی لے تو باقی کا ماتم بعد میں منایا جا سکتا ہے۔ کمرے میں آئی تو چھوٹی ٹرے میں چائے کے 2 کپ تھے۔ مبین افندی واش روم سے نکل کر تولیے سے ستا ہوا چہرہ تھپتھپا رہے تھے۔ کل کا دن اور رات دونوں ہی میاں بیوی پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بیوی کا غیر معمولی سرخ ہوتا چہرہ اور تیز تنفس انہیں ٹھٹکا لگا۔ میں کہتی ہوں مبین صاحب، بربادی کے اس سفر کو یہیں روک لیں، خاندان والے تو کل ہی سے گھر واپس جا کر کیا کیا باتیں نہ بنا رہے ہوں گے، اب بچی کچی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کی آواز مارے دکھ سے بھر گئی۔ مبین صاحب نے تولیہ بستر پر پھینکا اور ان کے پاس آ بیٹھے۔ چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ ہوا کیا ہے اب؟ تائی جان نے موہت اور مہرما کے ناشتے لے جانے والی بات بتائی تو ان کی پیشانی پرشکن ہو گئی۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ولیمے کا بائیکاٹ کریں گے، اس پلان پر بھی نظر ثانی کر لیں، اس کمینے نے سارے خاندان کو انوائٹ کر رکھا ہے ولیمے پر۔ صدیقہ بیگم روحانسی ہو گئیں اور وہ دم بخود سے ان کو دیکھنے لگے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ اگر سارا خاندان وہاں ہوا، ماں سوائے لڑکی کے والدین کے، تو کیسی کیسی باتیں نکلیں گی۔ تمہیں موہت نے بتایا ہے یہ سب؟ اور کون ہے ہماری بربادی کا ذمہ دار؟ وہ چڑھ کر چائے پینے لگی۔ ساری دنیا بیٹیوں کی شادی کر کے پرسکون ہو جاتی ہے، یہاں داماد ہی نہ چائے دے رہے ہیں ہمیں۔ بیچ بیچ میں انہیں یاد آتا تو وہ کل بولے بنا نہ رہتی تھی، جبکہ مبین افندی خاموشی سے چائے کے گھونٹ بڑھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ کیا کوئی صبح اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ ملاحہ نے تنگ آ کر بے سد ہوئے کبیر کو جگایا تو نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ ملاحہ جم کر اپنا ہاتھ چھڑاتی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ فدا ہونے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 بار دروازہ بج چکا ہے، اب میں باہر جا رہی ہوں، مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے، 10 بج رہے ہیں۔ خود پر سے اس کے توجہ ہٹانے کو کہا تو وہ وقت جان کر گویا اچھل کر اٹھا۔ اف بیوی، دیر سے کیوں جگایا؟ میرا سالہ اور سالی ناشتہ لے کر آنے والے تھے آج۔ ملاحہ کو ہنسی آئی۔ وہ افراتفری میں جوتے گھسیٹتا واش روم میں گھس گیا۔ بستر کی چادر درست کر کے الماری میں سے کبیر کے کپڑے نکال کر بستر پر رکھے اور کچھ سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھتی کمرے سے نکل گئی۔ پلوشہ اور زرمی نے گھر صاف ستھرا کیے، اب چائے کے کپ پر خشک گپوں میں مصروف تھی۔ اٹھ کر اس سے لپٹ کر ملی۔ اسی طرح مہرو اور موہت بھی آ گئے۔ ملاحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی اور آنکھوں میں نمی۔ موہت نے صحیح معنوں میں بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ خان صاحب کدھر ہیں؟ موہت نے ملاحہ کا سر پیار سے تھپتھپا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس چینج کر کے آ ہی رہے ہیں۔ وہ مہرو سے لپٹ گئی۔ نئی نئی سوندھی سے محسوس ہوئی۔ ملاحہ نے مہرما کے دل میں اطمینان اتار دیا۔ تھوڑی دیر میں فرش تک کبیر خان ان کے بیچ موجود تھا۔ بے تکلفی سے موہت سے گلے ملتا مہرما کا حال پوچھتا وہ پہلے والے کم گو کبیر خان سے بہت الگ نظر آ رہا تھا۔ پلوشہ اور زرمینے نے منٹوں میں ناشتے کی ٹیبل سجا دی۔ زرمینے کا شوہر ارباب گل اور دونوں بچے بھی موجود تھے۔ بے حد دوستانہ اور پرسکون ماحول میں گہری سانس بھرتے ہوئے مہرما نے نظر بھر کر کبیر کی بات سنتے موہت کی طرف دیکھا۔ خوب روسا یہ شخص ان کی زندگیوں کو کس طرح ایک نیا رخ دے گیا تھا۔ گھر والوں کے حالات کی طرف دیکھتی تو وہ اپنے رویے میں ظالم لگتا، لیکن اگر اس کا مجموعی تاثر دیکھتی تو وہ تمام افندی سے الگ تھا، خیال کرنے والا، نرم خو، بے حد حساس۔ بات کرتے کرتے موہت نے اچانک ہی نگاہ اس کی طرف موڑی تو اسے منہمک انداز میں اپنا جائزہ لیتے پا کر بے اختیار مسکراہٹ پاس کر دی۔ مہرو ہڑبڑ کر اپنی پلٹ پر جھک کی
اور دل ہی دل میں اس بے وقت جائزے پر خود کو لان تان کی۔ بہت خوبصورت وقت گزار کر وہ دونوں واپس لوٹے تو محرمہ بہت خوش تھی۔ ملاحہ نے اپنی زندگی کے لیے بہترین ساتھی چنا تھا۔ گاڑی ڈرائیور کرتے موہت نے مسکرا کر محرمہ کی طرف دیکھا۔ خوش ہو؟ بہت خوش ہوں، کم از کم میری بہن نے تو اپنی محبت پا لی۔ محرمہ کہنا کچھ اور ہی چاہتی تھی مگر یہ الفاظ جیسے پھسل کر اس کی زبان سے نکلے۔ موہت کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس وقت محرمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یقیناً ایسے دل دکھانے والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی محرمہ نے بات بدل دی۔ مجھے تو آغا جان کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ جب ان کو کبیر اور ملاحہ کی شادی کے بارے میں پتہ چلے گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اب تک سب اچھا ہی ہوا ہے، آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ وہ مطمئن تھا۔ اور کل ولیمہ فنکشن کا کیا بنے گا اگر امی ابو نہ آئے تو؟ محرمہ نے خدشہ ظاہر کیا تو موہت نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کام ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے انداز پر محرمہ جل کر رہ گئی۔ تمہیں تو کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ موہت بے اختیار مسکرا دیا اور ایک نظر اس کے تپے ہوئے چہرے پہ ڈالی۔ نہیں خیر، فرق تو بہت پڑتا ہے مگر شاید مجھے عادت ہو گئی ہے ایسے جینے کی۔ ہاں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب کی نیند اڑا کر خود پرسکون نیند سونے کی۔ محرمہ نے طنز کیا تو وہ مسکراہٹ چھپا کر گویا بے یقینی سے بولا، ریلی؟ کیا واقعی میں نے تمہاری نیندیں اڑا دی ہیں؟ شٹ اپ، میں دوسروں کی بات کر رہی ہوں، محرمہ نے بے رخی سے کہا تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھ کر معصومیت سے بولا، اچھا تو تم دوسروں کی بات کر رہی ہو، واقعی تو میری اپنی ہو نا؟ اس کی بات سن کر محرو بد کی، فضول باتیں بند کرو اور سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، اس نے ناگواری سے کہا۔ عورتوں کو خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ موہت نے خود کلامی کرتے ہوئے گہری سانس بھری اور سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے اس قدر ڈٹائی سے عورتیں کہنے پر محرمہ پہلو بدل کر رہ گئی، مگر کوئی اعتراض کر کے وہ اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ بھی اس کے بعد کچھ نہ بولا۔ باقی کا سفر دونوں نے اپنی اپنی جگہ خاموشی سے طے کیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بدنامی آخر کب تک ہمارے ساتھ رہے گی، جس بات کو ہم نے اپنے گھر کی دیواروں کے کانوں سے بچائے ہوئے رکھنا تھا، اس کا تماشا کل سارے خاندان نے دیکھ لیا ہے۔ سہیل آفندی سخت ناگواری سے کہہ رہے تھے۔ سائرہ چچی صدیقہ تائی اور مبین آفندی خاموشی سے سن رہے تھے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، بچوں کی ضد نہ مانی جائے تو وہ غلط راستہ اختیار کر لیتی ہیں۔ شکر کریں کہ ملاحہ عزت سے اپنے گھر کی ہوئی۔ سائرہ چچی نے سب کے چہروں پہ طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے مدبرانہ انداز میں کہا، گویا کچھ بھی نہیں کہا، کچھ کہہ بھی گئے۔ تائی جان ان کے طنزی انداز کو سمجھتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گئی، مگر وقت ایسا تھا کہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آغا جان کو کیا بتائیں گے۔ ملاحہ کہاں گئی؟ اپنی بیٹی کے سسرال تک سے چھپاتا پھر رہا ہوں اس خبر کو۔ سہیل آفندی کی چبھتی نگاہیں اور تمسخرانہ انداز مبین آفندی کی پیشانی چمکا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بات رخصتی تک جا پہنچے گی، اور اس وقت تو تم بھی نکاح والی تجویز کے حق میں تھے۔ انہوں نے سہیل آفندی پر الزام الٹانا چاہا۔ نکاح سنت ہے بھائی صاحب اور رخصتی فرض تھا، جو آپ نے بغیر خوبی ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ادا کیا ہے، اس میں پچھتاوے والی کیا بات ہے بھلا؟ سمرا نے اندر آتے ہوئے نرمی سے کہا تو سب کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ تائی جان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اس عورت کو اس کے بیٹے سمیت کہیں دریا ورد کر آتی۔ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا ہمیں تم لوگوں نے، اور بات کرتی ہو حقوق و فرائض کی؟ وہ جلبلا کر بولی تو سمرا نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ جو ماں تو بن گئی تھی مگر ایک ماں کی ذمہ داریاں نبھانا نہ آئی تھی انہیں۔ اولاد کی من مرضی کا فیصلہ اگر درست ہو تو اس پر سر جھکا دینے سے والدین کی عزت بڑھتی ہے اور ذہنی سکون بھی قائم رہتا ہے۔ بھابھی، ضروری نہیں کہ ہر بار بچے غلط ہی فیصلہ کریں۔ بس کر دیں بھابھی، ان میٹھی باتوں سے لچا کر آپ ماں بیٹے نے ہماری برسوں کی عزت اور کمائی دونوں کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی بھی۔ خاندان بھر نے دیکھ لیا ہے کہ راتوں رات ملاحہ کو گھر کے ڈرائیور کے ساتھ رخصت کر دیا گیا ہے۔ کیا کیا قیافے نہیں لگائے ہوں گے سب نے؟ سہیل برہمی سے بولے تو سمرا نے گہری نظر سے انہیں دیکھا، پھر صدیقہ بھابھی کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں بولی، اللہ کا شکر ادا کریں بھابھی کہ اس نے آپ کی بیٹی کا نصیب اتنا بلند رکھا ہے کہ بیاہ کر لے جانے والا اس کو پلکوں پر بٹھائے گا۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو ان کے پاس ایک دو دن ہی قیافے لگانے کا ٹائم ہوگا، بس ان کی فکر مت کریں۔ کل اپنی بیٹی کی مسکراہٹ پر غور کیجیے گا، ویسی مسکراہٹ ہر کسی کی بیٹی کا نصیب نہیں ہوا کرتی۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ایک غلط نگاہ سائرہ چچی پر ڈالتی چلی گئی تو وہ دانت پیس کر پہلو بدلتی رہ گئی۔ وہ سمرا کا طنز اچھی طرح سمجھی تھی، اور تائی جان بھی سمرا کی تقریر سے متاثر ہو ہی جاتی اگر کبیر ان کا ڈرائیور نہ رہتا، اور افندیز کے دماغوں میں حسب و نسب کا کیڑا ہر وقت کلبلاتا رہتا تھا۔ ابھی تک انہوں نے دل ہی دل میں سمرا پر لعنت ہی بھیجنی تھی۔ جو بھی ہو جائے ولیمے پر تو جانا ہی پڑے گا، ورنہ سارے خاندان کو مزید باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے، اب اسے اچھے سے ڈی اینڈ کرنا چاہیے تاکہ کسی کے ہاتھ کوئی سر نہ لگے حالات و واقعات کا۔ مبین آفندی بہت دقتوں سے خود کو کچھ بولنے پر آمادہ کر پائے تھے۔ تائی جان نے اس بات میں سر ہلایا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس موہت آفندی کی بساط میں لپیٹ دی جائے۔
سہیل نے سرد مہری سے کہا تو مبین صاحب نے معنی خیز انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ آغا جان سے پاور آف اٹارنی لے لی جائے تو محت افندی یہاں سے بددخل ہی سمجھو، اس نے ہمیں جتنا ذلیل کرنا تھا کر لیا، اور جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہرو کو نمیر سے طلاق دلوائے گا، اس کا کیا؟ تائی جان کو اپنی بربادی کی شروعات کا قصہ یاد آیا، وہ سب بکواس تھی اس کی، اب جبکہ وہ سارا روپیہ اکاؤنٹس میں واپس ڈال چکا ہے تو نمیر کاہے کو اس کی بات مانے گا؟ سہیل افندی نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی اور ساتھ ہی تائی جان کا دل بھی مٹھی میں جکڑ گیا۔ فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کچھ دیر لا کر معاملہ ختم کر دیں گے نمیر کے ساتھ، ابھی تو فی الحال اس خبیث کو دفن کرنا ہے اپنی زندگی سے۔ اگنی کا ناچ نچا رکھا ہے الو کے پٹھے نے، نہ جانے کیا دشمنی نکال رہا ہے ہم سے۔ مبین صاحب نے تسلی دی تو سہیل قطرے الجھ کر بولے، فاران کی جھلک تو آتی ہی نہیں اس میں، غور کریں بھائی صاحب، ساری کی ساری ضد اور منمانی کی عادت جیسے وقار سے مستعار لی ہے کمبخت نے، وہ بھی ایسا ہی خود سر تھا۔ تائی جان ان کے گہرے تجزیے پر سر دھن کر رہ گئی۔ ملی بہت خوش ہے امی، اتنی خوش جتنی کہ میں رہنا چاہتی تھی مگر رہ نہ پائی۔ مہرو نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنا شروع کیا تو وہ چاہ کر بھی ان کا ہاتھ جھٹک نہ پائی۔ اس کے لفظوں کے چناؤ نے ایک ماں کے دل کو باندھ لیا تھا۔ کبیر کا ڈرائیور ہونا نہیں، ایک اچھا انسان ہونا اہم ہے امی۔ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی دے، اس سے بڑھ کر ایک ماں کے لیے تسلی کیا ہو سکتی ہے؟ لفاظی مت کرو میرے ساتھ مہرو، زندگی بھر کی کالک مل دی ہے اس لڑکی نے ہمارے چہروں پہ، گھر کے لوگ ہی باتیں بنا رہے ہیں، باہر والوں کی تو بات ہی کیا ہوگی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر سرد مہری سے کہا، سائرہ چچی کی باتوں میں مت آئیں، ایک اونچے خاندان میں زبردستی اپنی بیٹی دے کر انہوں نے کون سا سکون پا لیا ہے؟ امی، سکون تب ملتا ہے جب بیٹی اپنے گھر میں خوش ہو، سونے کے نوالوں کے ساتھ گالیاں اور کوسنے سننا، یہ کہاں کا حسب و نسب ہوا؟ میرا سر مت کھاؤ مہرو، اور جاؤ جا کر اس سمپولیے کا ساتھ دو جو ہماری جڑوں میں زہر بھر رہا ہے۔ انہوں نے تب کر کہا، سمپولیا وہ نہیں ہے امی، ہماری سوچیں ہی زہر آلود ہیں حقیقت میں۔ مہرمہ تلخ ہوئی، مگر تائی جان مزید کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھی تو وہ انہیں سمجھانا اب سے جان کر مایوس ہو کر ان کے کمرے سے نکل آئی۔ کبیر واپس آیا نہیں؟ بہت رات کو انہیں اخبار میں سے چیتا سیدھا خبریں پڑھ کر سنا رہا تھا، جب ایک دم سے آغا جان نے پوچھ لیا تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ جی ملاقات ہوئی تھی اس سے، کس قدر بد لحاظ اور احسان فراموش نکلا بدبخت، رقم ہاتھ میں آتے ہی ساری وفاداری بھول گیا۔ آغا جان شاید دکھ کو غصے میں سمو رہے تھے، موت سمجھ کر مسکرا دیا، اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھا۔ وہ تو آیا تھا آپ سے ملنے، آپ کی عیادت کرنے، مگر حسب و نسب نے اسے آپ کی دہلیز پار کرنے نہیں دی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا اور ذرا سا گھوم کر موہت کو دیکھا۔ باتیں بہت لچھے دار کرتے ہو تم، میرا خیال ہے اسے میں اپنی تعریف ہی سمجھوں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا، اس کمبخت نے جرت بھی تو بہت بڑی کی تھی، سامنے آتا تب قتل کر دیتا اسے میں۔ وہ تنفر سے بولے، کم ہو آغا جان، آپ کے دوست کا پوتا ہے، وہ حسب و نسب میں کم تو ہرگز نہیں تھا، بس حالات سے مار کھا گیا تھا، اب تو اللہ کے کرم سے وہ بہترین زندگی گزار رہا ہے، ڈرائیوری کا لیول بھی اتر چکا ہے۔ موہن نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ انہیں غصہ آیا، وہ بھی تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے، ورنہ اس کی تمام عمر ہماری غلامی میں کٹتی۔ ان کی سوچ پر موہن سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اور نمیر والے قصے کا کیا ہوا؟ آغا جان، وہ قصہ ختم کرنا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اسے گھر بلائیں، پوتا کہہ کر گلے سے لگائیں اور مہرو کو اس کے ساتھ رخصت کر دیں، ویری سمپل۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے چٹکی بجائی تو آغا جان کا چہرہ لال ہو گیا۔ بکواس مت کرو موہت، واجب القتل ہے وہ شخص جس نے میری پوتی کی ہنسی بنسی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر گن لوڈ کر دوں آپ کو؟ وہ خفا ہوا، تم اس سے فوری طور پر مہرو کو نجات دلاؤ، میں بہت دھوم دھام کے ساتھ تمہاری اور مہرو کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آغا جان کی آفر بہت پرکشش تھی مگر موہت کو یاد آ گیا، آپ کی ہٹلر پوتی کی زندگی کی داستان میں میرا کہیں بھی نام نہیں ہے آغا جان، ایسا سوچے گا بھی مت۔ انہیں وارن کیا، تم وہ کرو جو میں نے کہا ہے، باقی کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ پھر سے موہت کے والا شیدہ ہو چکے تھے، وہ اپنی تمام تر بدتمیزیوں اور دھوکے بازیوں کے باوجود پھر سے ان کا لاڈلا پوتا بن چکا تھا، جس میں انہیں اپنے دونوں بیٹوں کی جھلک نظر آتی تھی، جس کا سینے سے لگنا ان کے تمام زخموں کو مندمل کر دیتا تھا۔ مگر میری بھی ایک خواہش ہے آغا جان کہ اب کبیر کو اس کا وہ مقام دیا جائے جس کا وہ حقدار ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا تو آغا جان نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا، کیا تم وہی کہنا چاہتے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ موہن نے ان کی نظروں میں نظریں گاڑی، ذات پات حسب و نسب سب ختم آغا جان، اب اس کے پاس روپیہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، دنوں میں لوگ بھول بھال گئے ہیں کہ وہ کبھی ڈرائیور تھا، اب تو شاید اس نے خود گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور رکھ لیا ہے۔ جو لوگ آپ کے بہت قریب رہے ہوں، وفادار رہے ہوں، ان کو دور نہیں جانے دینا چاہیے آغا جان، ورنہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس نے ان سے انہی کے انداز میں بات کی تو وہ کچھ دیر اس کی بات پر غور کر کے بولے، واہ، بہت ماہر ہوتے جا رہے ہو حساب کتاب میں، آپ کے اور آپ کے بیٹوں کے زیر سایہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آغا جان۔ وہ عاجزی سے کہتا ان کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس
محسوس ہوا۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے، تیرا حوصلہ بڑھے گا، دامن تو تھام لے گا، رکھ دوں جو ہاتھ دل پر، تیرا دم نکل نہ جائے۔ فاخت اور انگوری رنگ کی لمبی کامدانی میکسی میں ملبوس ملاحہ ولیمے کی ترکیب میں الگ ہی روپ تھا۔ بات پہ بات، مسکراتے لب اور رخساروں پہ کھلتا گلاب، وہ مجسم کبیر خان کی محبت دکھائی دے رہی تھی۔ ریسیپشن پر وہ دونوں ہم قدم کھڑے مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ سب سے پہلے آنے والے مہمانوں میں موہد اور مہرمہ تھے۔ گرے ڈنر سوٹ میں موہد افندی اگر گزب ڈا رہا تھا تو گرے میرون کمبینیشن کا مدانی شارٹ فراک اور کیولاٹ میں ملبوس، ہاتھ میں میرون کلچ تھامے مہرمہ کی چھب بھی نرالی تھی۔ وہ چاروں اکٹھے سٹیج پر آئے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ملی، مہرو نے اسے پیار کیا، اور تم بھی آپی، موہد بھائی کے ساتھ پرفیکٹ میچ، وہ جذب سے کہہ کر مسکرائی تو مہرمہ نے اسے گھورا، جبکہ کبیر کے ساتھ بات کرتے ہوئے موہد نے ملاحہ کی بات اچھی طرح سن کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے پرفیکٹ میچ کو دیکھا۔ جواباً مہرمہ نے اسے کیا ہے والی نظروں سے دیکھا تو وہ بے اختیار مسکرا کر سابقہ پوزیشن میں واپس چلا گیا۔ افندیز مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی آ پہنچے۔ خاندان والوں کے آنے سے پہلے آپ لوگ پہنچیں گے تو آپ کا بھی خاندانی وقار برقرار رہے گا امی۔ مہرو انہیں آتے ہوئے ایک بار پھر جھنجھوڑ کر آئی تھی، اور شاید اسی خوف کی وجہ سے وہ لوگ جلد آ گئے۔ سمرہ بہت پیار سے ملاحہ اور کبیر سے ملی، سلامی دی، جبکہ تائی جان کا انداز روکھا پھیکا ہی تھا۔ سلامی سبھی نے مارے بندے دے دی۔ اسی اثنا میں مہمان آنا شروع ہو گئے تو سب کے لیے ایک خوشگوار ماحول کی ایکٹنگ کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ رشتہ داروں سے باتوں کے دوران تائی جان کی نظر بھٹک کر اسٹیج کی طرف جاتی تو ملاحہ اور کبیر کی خوبصورت جوڑی ہر بار ان کی نگاہ کو ٹھٹکا دیتی، مگر دل پر لگی مہریں بہت پکی تھی، ہر بار کہہ کر نظر پلٹا لیتی۔ بھابھی صدیقہ، تم تو خوبصورت دامادوں میں بازی لے گئی ہو۔ لوگ شادیوں میں دلہنوں کو دیکھتے ہیں اور ہم تمہارے دامادوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ ان کی رشتے کی بے تکلف جیٹھانی رشک سے کہہ رہی تھی۔ دل صاف ہوتا تو وہ مسکرا کر اس تعریف کو وصول کرتی، مگر دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا، سو اگلے کا خلوص بھی طنز لگا۔ جبراً مسکرائیں جیسے کسی نے کنپٹی پر بندوق تان رکھی ہو۔ آغا جان کی خرابی دبا کے جھوٹے سچے قصے سناتی، وہ اپنی عزت بحال رکھنے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ میں آج امی کی طرف چلی جاؤں؟ ملاحہ نے کھانے کے دوران کسی کی توجہ نہ پا کر کبیر سے اجازت لینا چاہی تو وہ کر رہا، اتنے مشکل سے تو اس طرف آئی ہو، اب پھر امی کی طرف؟ ملاحہ کو ہنسی آ گئی۔ طے پایا کہ وہ کسی روز اکٹھے افندی ہاؤس جائیں گے۔ فی الحال مکلاوے کی اس رسم کو رہنے ہی دیا جائے، کیونکہ کسی کا بھی موڈ سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ فوٹوگرافر بھی سب کو مسکرانے کا کہہ کر تھک گئے تھے، اور پھر جلد ہی بہانہ بنا کر سب اٹھ گئے۔ کال آ گئی ہے، آغا جان کی طبیعت خراب ہے۔ جن رشتہ داروں نے آغا جان کی عیادت کا سوچا، ان سے فی الحال معذرت کر لی گئی۔ دل کے مریض ہیں، ڈاکٹرز نے رشک لگانے سے منع کر رکھا ہے۔ تائی جان کے اس دبنگ جملے کے بعد کسی کی مجال تھی کہ افندی ہاؤس کا رخ بھی کرتا؟ اب دل میں سب جو بھی سوچیں ان کی بلا سے۔ طلال آج بہت عرصے کے بعد تزئین انسانوں والے موڈ میں لوٹی اور اسے پکارا، ورنہ جب سے طلال کا اس روز مہرو کی طرف دوبارہ رجحان دیکھا تو وہ اس سے کھنچ گئی تھی۔ اور طلال، اس کے دل کی تو وہ جانے یا اس کا اللہ، اسے تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ کیا محبت دوبارہ نہیں ہو سکتی؟ تزئین کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، مگر طلال کو جھٹکا اس کے لہجے کی بجائے اس کے سوال نے لگایا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ ہر وقت نقص سے تیار رہنے والی تزئین کب اس ملگجے روپ میں آئی، طلال نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ جنہیں محبت نہ ملے، اگر وہی قابل ہمدردی ہوا کرتے ہیں تو کیا تمہاری ہمدردی کے لائق بھی نہیں ہوں میں؟ طلال، مجھے بھی تو تم سے محبت نہیں ملی۔ اس کی آواز رند گئی۔ طلال تھکی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ خالی دل کسی کو محبت کیا دے گا، مگر اس خالی دل کو کسی اور کی محبت سے بھرا تو جا سکتا ہے نا؟ وہ پر امید تھی۔ گزرے وقت نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت بھاگ کر محض زندگی کو ضائع کر رہے تھے۔ جو مل گیا اس کی قدر نہیں تھی، اور جو کبھی نہ ملنے والا تھا اس کے پیچھے بے سر بھاگ رہے تھے۔ طلال نے قدرے توقف کے بعد تکیے پر اپنا بازو دراز کیا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر اس کے پہلو میں آ گئی اور سر اس کے بازو پر رکھ لیا۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ تم سے کبھی نہیں لڑائی کروں گی، تاکہ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے، وہ لاڈ سے بولی تو طلال کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئی ایم سوری۔ تزئین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری بھی بہت سی غلطیاں ہیں طلال، میں بھی بہت شرمندہ ہوں، مگر تم جانتے ہو کہ میں نے ہمیشہ تمہیں سے محبت کی ہے۔ وہ اسے مان دے رہی تھی، اور یہ بات طلال سے اچھی طرح اور کون جانتا تھا، سو نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ مہرو کی یاد، ایک بے وفا کی بے وفائی کی کسک کی صورت شاید اس دل میں ہمیشہ رہ جانے والی تھی۔ طلال نے آنکھیں موند لی۔
ہزار راہیں مڑ کے دیکھی، کہیں سے کوئی صدا نہ آئی، بڑی وفا سے نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی۔ ہزار راہیں مڑ کے دیکھی، جہاں سے تم موڑ موڑ گئے تھے، یہ موڑ اب بھی وہیں پڑے ہیں، ہم اپنے پیروں میں جانے کتنے بھنور لپیٹے ہوئے کھڑے ہیں۔ ہزار راہیں مڑ کے دیکھی، کہیں کسی روز یوں بھی ہوتا، ہماری حالت تمہاری ہوتی، جو رات ہم نے گزاری مر کے، وہ رات تم نے گزاری ہوتی۔ ہزار راہیں مڑ کے دیکھی، تمہیں یہ ضد کہ ہم بلاتے، ہمیں یہ امید وہ پکارے، ہے نام ہونٹوں پہ اب بھی لیکن آواز میں پڑ گئی دھڑاڑے۔ ہزار راہیں مڑ کے دیکھی۔ آج بہت دنوں کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو نمیر افندی کے نمبر سے کال آئی۔ ایک نظر سوئی ہوئی زرنگار پر ڈال کر اس نے رنگ ٹون بند کر دی، مگر نمیر افندی کا نام مسلسل اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ محرمہ ساکت نظروں سے اس نام کو دیکھتی ہی رہی۔ بے آواز فون مسلسل تھر تھڑا رہا تھا۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف کا لہجہ آج سنجیدہ تھا، نہ کچھ شوخی نہ شرارت۔ کس لیے فون کیا ہے وہ بتاؤ، وہ رخائی سے بولی۔ نام تو تمہارا محرمہ ہے، مگر بہت بے مہر ہو تم۔ وہ بے اختیار ہی شکوہ کر بیٹھا۔ محرمہ نے لب بھینچے، پھر تلخی سے بولی، اور میں زندگی کی بے مہری کا شکوہ کس سے کروں؟ تمہیں تو زندگی اب خود نوازنے کے لیے کھڑی ہے، مگر تم مغرور ہو اسے لفٹ نہیں کراتی۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اتنا مجھے ستاتی ہو، اتنے نخرے کہاں سے لاتی ہو؟ اب وہ یقیناً شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ محرمہ کا تن بدن جیسے جل اٹھا۔ اس کی زندگی کو جلتے الاؤ میں دھکیل کر وہ خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ تم خوش ہو سکتے ہو، مسکرا سکتے ہو، کیونکہ تمہیں زندگی نے کانٹوں پر نہیں گھسیٹا۔ واہ خوب! اور یہ کہہ کسے رہی ہو؟ وہ جو خود 14 سالوں تک ننگے پاؤں کانٹوں پر چلتا رہا، تو بدلہ لے لیا نا اس 14 سالوں کا مجھ سے؟ وہ تلخ ہوئی۔ میں نمیر وقار افندی آقا جان سے ملنا چاہتا ہوں، اب وقت تم بتاؤ کہ کب؟ وہ اٹل لہجے میں بولا تو محرمہ ساکت رہ گئی۔ آقا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے تو ان سے بدلہ لینا ہے نا؟ وہ رخائی سے بولا۔ بدلہ تو تم نے لے ہی لیا، اب اور کیا تماشا کرنا چاہتے ہو؟ مہرو نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس سارے کھیل کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ مطمئن تھا۔ اس کے انداز پر محرمہ چٹک کر رہ گئی۔ وہ انجام میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اس کا تنفس تیز تر ہوا۔ جس طرح دنیا سے چھپ کر تم نے یہ نکاح کیا تھا، اسی طرح مجھے آزاد بھی کر دو۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم اپنے کیے پر پشیمان ہو اور اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہو، تو سب سے بہترین ازالہ یہی ہے۔ اس کے بے مہر الفاظ نے نمیر کو کئی لمحوں تک خاموش کروا دیا۔ میں آقا جان کے سامنے آ کر تمہارے ساتھ اپنے رشتے کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ تم جو بھی کرو وہ تمہارا سر درد ہے، میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ محرمہ نے قطعی انداز میں کہا، تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو، مگر میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے جو تمہیں محبت کی بجائے نفرت اور پتلے کے لیے چنا۔ انسان ہوں نا، اکثر بہت قریب کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی۔ وہ بوجھل انداز میں بولا، جب اپنی حیثیت میں سامنے آؤ گے تب میرا بھی فیصلہ دیکھ لینا۔ جس طرح تم نے سنگ دل ہو کر میری زندگی کا فیصلہ کیا تھا، اسی طرح میں بھی کروں گی۔ محرمہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو وہ چپ رہ گیا۔ تم نے کہا تھا کہ میں اس داستان میں قابل ہمدردی ہوا تو تم میرا ساتھ دو گی، تو کیا تم ازردہ ہمدردی باقی کی زندگی میرے ساتھ نہیں گزار سکتی؟ کمال معصومیت تھی۔ غصے میں ہونے کے باوجود محرمہ ہشش کر اٹھی۔ ہاں، آدھی زندگی تو میری تم ویسے ہی برباد کر چکے ہو، باقی میں تو خود تم سے ہمدردی کر کے برباد کر لوں۔ نمیر افندی، مرد بنو، مرد، اور اپنا بدلہ پورا کرو، محرمہ نے تلخی سے کہتے ہوئے جیسے اسے تیش دلانے کی کوشش کی۔ بدلہ ہی تو لے رہا تھا، اور درمیان میں یہ کمبخت دل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ انسان اپنے دل پر کیسے پاؤں رکھ سکتا ہے؟ وہ کر رہا ویسے ہی جیسے میں نے طلال سے شادی نہ ہونے پر رکھا تھا۔ محرمہ نے برجستہ کہا تو دوسری طرف وہ گویا تڑپ ہی گیا، لیٹے سے اٹھ گیا۔ تم اب بھی اس خبیث شخص کو یاد کرتی ہو؟ یادوں کا کیا ہے، تم بھی تو تمام گلی سڑی بدبودار یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے بدلے کی راہ پر چل رہے ہو۔ تم گواہ ہو مہرو، میں آفندیز کی طرح سنگ دل نہیں بن سکا، اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے ترم خان کو کسی نہ کسی عورت کے سامنے ہی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ وہ سنجیدہ بات کرتے کرتے ایک دم پٹری پر اترا۔ فضول باتیں مت کرو، جب سامنے آؤ گے تو میرا فیصلہ بھی سن لینا۔ اگر آقا جان نے تمہیں زندہ چھوڑا تو تم تو ان کی منت کر سکتی ہو کہ مجھے تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے۔ دوسری طرف کمال کا اعتماد تھا۔ اتنے ہینڈسم شوہر کے لیے تو لڑکیاں خواب دیکھا کرتی ہیں، دیکھتی ہوں گی جنہیں ملتا نہ ہوگا۔ مجھے تو ایسے ہی زبردستی
زبردستی کا مل گیا۔ وہ رخائی سے بولی تو نمیر ہنس دیا۔ چلو ٹھیک ہے مسز، پھر ملاقات ہوگی۔ آقا جان کے سامنے تب تم خوب تیر آزمانا، ہم جگر آزمائیں گے، مگر یہ یاد رکھنا تمہیں مخالف کیمپ میں دیکھ کر دل بہت دکھے گا میرا۔ واہ، دوسروں کا دل دکھانے والوں کو اپنے دل کے دکھنے کا کتنا خیال ہے۔ خیال تو اب تمہارا خود سے بھی زیادہ ہے مہر، اور یہ بات اچھی طرح جانتی ہو، مگر مانتی نہیں۔ میں ساری زندگی تمہاری دی ہوئی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ محرمہ نے مصنوعی جمائی تھی۔ ٹھیک ہے، جب تم آقا جان کے سامنے آنے کی ہمت جمع کرو گے باقی کا فیصلہ وہی ہوگا، تب تم دیکھنا سخت سے سخت سزا دوں گی۔ محرمہ نے طنز سے کہہ کر کال ڈراپ کر دی۔ نمیر نے گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل کو دیکھا اور اسے تکیے کے باعث بستر پر ڈال دیا اور چٹ لیٹ کر چھت پر چلتے پنکھے کو دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی زندگی میں پلاننگ کرتے ہوئے نہیں سوچا تھا کہ افندیز میں سے کوئی لڑکی اس طرح اسے شکست دے جائے گی، اور شکست بھی ایسی کہ جسے پانے کے بعد وہ مطمئن تھا، شادہ و فراہاں۔ اپنی کیفیت پر وہ اتنی بار حیران ہو چکا تھا کہ اب تو بس سر نڈر کر دیا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی تو اسے خیال آیا کہ کافی عرصے سے اسے بچپن کا وہ تنگ کرنے والا خواب دکھائی نہ دیا تھا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا، ایک دم آنکھیں کھول دی تو کیا محض ایک لڑکی کے لیے؟ ایک سوچ اس کی اناہ کو تازیانہ بن کر لگی، مگر اس لڑکی کا چہرہ چشم تصور میں جگمگایا تو وہ بے اختیار ہلکے سے مسکرا دیا اور داہنی سائڈ پر کروٹ لے کر آنکھیں موندتے ہوئے طمانینت سے بڑبڑایا، ہاں بس ایک بہت خاص لڑکی کے لیے۔ ملاحہ کہاں ہے؟ ذرا اسے بھیجو میرے پاس۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا وہ لڑکی ایک بار بھی میری خیریت پوچھنے نہیں آئی۔ تائی جان چائے لے کر آقا جان کے کمرے میں گئی تو آگے ان کا انداز غیر معمولی تھا۔ تائی جان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ جی وہ، اس کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ میری طبیعت سے زیادہ تو خراب نہیں ہوگی اس کی طبیعت، انہوں نے خفگی سے کہا تو تائی جان نے تھوک نکلی۔ جی آقا جان، ابھی تو وہ ایک دوست کی طرف گئی ہے، آتی ہے تو میں اسے بھیجتی ہوں آپ کے پاس۔ ان سے ڈنگ کا بہانہ بھی نہ بنایا گیا۔ ابھی تو اس کی طبیعت خراب تھی اور ابھی وہ دوست کے گھر جا پہنچی ہے۔ واہ بہت خوب، وہ آتی ہے تو اسے فوراً میرے کمرے میں بھیجو۔ سرد مہری سے انہوں نے بات ختم کرنے والے انداز میں حکم دیا تو وہ گڑتی بڑھتی اپنے کمرے میں آئی۔ آفس کال کر کے مبین صاحب کو ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ملاحہ کو بلوا لو تھوڑی دیر کے لیے، آخری حل یہی سوچا جو انا پر پیر رکھنے کے مترادف تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تائی جان کو رونا آنے لگا، مگر نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن کے مصداق انہیں یہ کام بھی کرنا پڑا۔ اگلے ایک گھنٹے میں ہنستی مسکراتی بے حد فریش سی ملاحہ اور کبیر وہاں موجود تھے۔ تائی جان کی تیوری پر بل پڑے، مگر مہرو کچھ اس قدر ان کی آؤ بھگت میں مصروف تھی کہ ان کی پیشانی کے بل شاید کسی نے گنے ہی نہیں۔ تم اکیلی ملنے جاؤ گی آقا جان سے؟ انہوں نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی خاطر رخائی سے کہا۔ نہیں امی، کبیر میرے ساتھ جائیں گے، وہ مسکرا کر رسان سے بولی تو ان سے جیسے کسی نے کھلتا پانی ڈال دیا ہو۔ فضول باتیں مت کرو ملاحہ، کیوں ان کی جان لینا چاہتی ہو؟ انہوں نے دبے لہجے میں کہا تو ملاحہ کو برا لگا۔ تو پھر مجھے بلانے کی ضرورت ہی کیا تھی اگر اتنے ہی اعتراضات ہیں آپ کو؟ ڈونٹ وری ملاحہ، تم مل لو ان سے، کبیر نے نرمی سے کہا، مگر ملاحہ کا موڈ ٹھیک نہ ہوا۔ اوہو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یہاں تو آج۔ بہت مسکراتا ہوا آیا تو کبیر سے معانقہ کیا، ملاحہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تائی جان نے نفرت سے اسے دیکھا، یہی شخص اس گھر کا شیرازہ بکھیرنے کا باعث تھا۔ آقا جان سے ملے نہیں تم لوگ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ NOC ملے تو نا؟ ملاحہ نے سر جھٹکا، کچھ سوچ کر موہت اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، آقا جان جاگ رہے ہوں گے تو بلا لوں گا تمہیں۔ فرزین محبت بڑے انداز میں سجی سنوری ملاحہ کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اپنی دوست سے کرنے کے لیے ڈھیر ساری باتیں تھی۔ سائرہ چچی تو بس نظروں ہی نظروں میں ملاحہ کے کپڑوں اور جویلری کا جائزہ لے رہی تھی۔ کبیر کے لیے کسی کے پاس لفٹ نہ تھی، مگر ملاحہ، فرزین اور وہ آپس کی خوش گپوں میں اس طرح مصروف تھے کہ تائی جان بس دانتوں میں دانت جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لیں جی، میں نے سوچا کہ اسپیشل مہمانوں سے ملوانے کے لیے آقا جان ہی کو لے آیا ہوں۔ آقا جان کو ویل چیئر پر بٹھا کر موہت خوش دلی سے کہتا لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر قیامت خیز خاموشی چھا گئی۔ کبیر اور ملاحہ کو ایک ہی صوفے پر بے تکلفی سے بیٹھے دیکھ کر آقا جان کے تاثرات یک وقت بدلے۔ ملاحہ سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی، کبیر بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آقا جان ڈھنگ سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے اور تائی جان کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ ایک واحد موہت افندی تھا جس کے ہونٹوں پر پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ تائی جان کا دل جیسے کسی نے سکنجے میں کر لیا ہو۔ آقا جان کے چہرے پہ کبیر کو دیکھ کر لرزنے کے اسے تاثرات اتر آئے، اور سب سے بڑھ کر ملاحہ کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے ایک ہی جگہ بیٹھے ہونا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے حد درجہ بے یقینی سے پوچھا تو آواز سے روب مکنوط تھا۔ شدید صدمے کی پہلی سیڑھی بے یقینی ہی ہوا کرتی ہے، وہ بھی اسی سیڑھی پر تھے۔ تائی جان نے سراسیمگی کی کیفیت میں گھر کے موہت کو دیکھا، شاید وہ بات سنبھال لے، مگر اس نے دائیں ابرو کو ہلکی سی جنبش سے کھینچ کر جیسے حیرت سے پوچھا ہو، اب میں انہیں کیا بتاؤں؟ وہ اس سے کسی بھی کمینگی کی امید رکھ سکتی تھی۔ ان کا دل آنے والی سماعتوں کے بارے میں سوچ کر ڈوبا۔ السلام علیکم آقا جان، میں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا
ہوں۔ کبیر نے شائستگی اور روایتی مسکراہٹ کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ آغا جان نے تپتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر ملاحہ کو۔ السلام علیکم آغا جان۔ ملاحہ کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ مدھم لہجے میں کہا تو آغا جان نے ہنکارا بڑھتے ہوئے محض تیز نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بطور خاص تائی جان کو گرجدار آواز میں مخاطب کیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے صدیقہ، یہاں کیا کھیل چل رہا ہے؟ تائی جان کا خون ایک پل میں خشک ہوا۔ انہیں لگا وہ قیامت تک یک لخت بھی نہ بول پائیں گی۔ یہ کیا بتائیں گی آغا جان؟ ان میں اتنی ہمت کہاں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی ناک تلے کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ سائرہ چچی نے جس طرح ڈنکے کی چوٹ پر اونچی آواز میں کہا، اس پر صدیقہ بیگم نے جھٹکا کھا کر بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ شاطرانہ انداز میں اپنے مہر کے آگے لانے والی یہ ساری عمر کو دبوسی عورت، جنہیں صدیقہ بیگم نے کبھی کچھ نہیں سمجھا تھا، آج کیسے نیتر ابل کر سامنے آئی تھی۔ نکاح پڑھوا دیا ہے انہوں نے ملاحہ کا کبیر کے ساتھ۔ چچی جان نے لطف لیتی نظروں سے باری باری آغا جان کی اڑتی رنگت والے چہروں کو دیکھتے ہوئے دھماکہ کیا تو وہ دھنگ سے صدیقہ بیگم کو دیکھنے لگے۔ وہ آغا جان، مردوں نے طے کی ساری بات، بچے راضی تھے تو ان سے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ کوئی بہانہ نہ بن پایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے صدیقہ؟ جی آغا جان، چچی جان سچ کہہ رہی ہیں، محرمہ نے ہمت کی تھی۔ نکاح کر دیا ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تم سب کا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آغا ذوالفقار کی نسل، ہمارا خون اتنا سستا تھا کہ اس میں تم لوگوں نے کمیوں کے خون کی ملاوٹ کر ڈالی؟ آغا جان گرج رہے تھے۔ نکالو، میں کہتا ہوں نکالو اسے یہاں سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ کبیر کی طرف اشارہ کر کے اتنی زور سے چلائے کہ حلق میں خراشیں پڑ گئی اور کھانسی چھڑ گئی۔ ملاحہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر کبیر نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ آغا جان پھر سے کف اڑاتے ملاحہ کی طرف اشارہ کرتے صدیقہ بیگم کو کہہ رہے تھے، اور تم باندھ کر اندر ڈالو اپنی بیٹی کو، شام سے پہلے طلاق لو اس شخص سے۔ ملاحہ نے بے اختیار حلق سے امڑتی چیخ پر قابو پاتے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھا اور بے اختیار دوسرے ہاتھ سے کبیر کا بازو گرفت میں کر لیا۔ اتنی پریشانی کے عالم میں بھی کبیر خان کے دل میں سکون کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ اس کے ساتھ تھی اور اسی کی رہنے والی تھی۔ ملاحہ کی شادی کبیر کے ساتھ ہو چکی ہے آغا جان، جو ہونا تھا سو ہو چکا، اس لیے آپ ان دونوں پر کسی صورت زبردستی نہیں کر سکتے۔ موہد نے سٹ مہری سے موقف پیش کیا۔ تم اس معاملے میں مت پڑو موہد، آغا جان نے اس کو تنبیہ کیا۔ کبیر اب اس گھر کا داماد ہے آغا جان، اگر آپ کو یہاں سے اسے نکالنا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ملاحہ نے بڑی جرأت کی تھی، لہجہ با ادب مگر دھیما اور بے خوف تھا۔ کبیر، موہد اور سمرا چچی کے ساتھ نے اسے بہت ہمت دی۔ آغا جان اپنے بال نوچنے کو ہو گئے، انہیں آج میری معذوری کا صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی دوبارہ اس دہلیز پر قدم رکھنے کی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور آئندہ کے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں تم پر، سمجھی؟ وہ ملاحہ پر گرائے۔ اور صدیقہ، تم بھی سوچ لو کہ تمہاری ایک ہی بیٹی تھی۔ ان کی بات سن کر جہاں سائرہ چچی کے دل میں سکون کی لہر اٹھی، وہیں بہت سے دل بے سکون ہو گئے۔ ملاحہ نم آنکھوں سے سب کو دیکھتی کبیر کا ہاتھ تھامے جیسے آج اس گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ تائی جان آنکھوں میں آنسو بھر لائیں۔ میں تو کسی بھی طور پر اس شادی پر راضی نہیں تھی آغا جان، آپ اس موہد اور اس کی ماں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے نمیر کا ساتھ دیا اور اب کبیر کا دے رہے ہیں، تباہی ہوئی تو ہمارے گھر کی۔ آغا جان نے لال ہوتی آنکھیں موہد کی طرف اٹھائیں۔ سن رہے ہو نا تم؟ تمہاری محبت اور تم پر اندھے اعتماد نے مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میرا گھر بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کچھ آپ سے چھپایا نہیں ہے اور نہ کسی اور سے۔ فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، جو چاہے کریں۔ موہد کا اعتماد قابل دید تھا۔ تم نے ابھی صرف میری محبت دیکھی ہے موہد، نفرت کروں گا تو سہ نہیں پاؤ گے۔ 14 سال کی عمر میں ایک جھلک دیکھی تھی آغا جان، آج تک داغ داغ سینے لیے پھر رہا ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا تو انہوں نے سر جھٹکا۔ اور تم ذرا اپنے شوہر کو گھر بلاؤ، مجھے پتا تو چلے کیا کیا کھیل شروع کر رکھے ہیں تم لوگوں نے میری ناک تلے۔ انہوں نے آج پہلی بار تائی جان کو اتنی حقارت سے مخاطب کیا تھا۔ صرف یہی نہیں، یہاں موجود سبھی لوگ ان سازشوں میں شریک ہیں آغا جان، آپ سہیل سے پوچھ لیں، سب کا دھرا موہد کا ہی ہے۔ سائرہ چچی نے کڑی نظروں سے سینے پر بازو لپیٹتے ٹھنڈے ٹھار کھڑے موہد کو دیکھا۔ مہرو کی تو زبان ہی تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ آغا جان نے بے یقین مگر شاکی نظروں سے موہد کو دیکھا، وہ بالکل خاموش تھا، نہ کوئی وضاحت نہ صفائی۔ سہیل اور مبین افندی کو بلاؤ فوراً اور سب میرے کمرے میں آؤ، آغا جان نے گرجدار لہجے میں کہا اور بٹن دبا کر ویل چیئر کا رخ موڑا۔ موہد نے بے اختیار ویل چیئر کی پشت تھامنا چاہی تو وہ کڑوے لہجے میں اسے روک گئے۔ ابھی آغا جان ذوالفقار اتنا کمزور نہیں ہوا کہ تم لوگ اسے اپنے اشاروں پر نچا سکو۔ وہ خود کار ویل چیئر کا بٹن دباتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ موہد شانے جھکا کر رہ گیا۔ واہ، بہت خوب سائرہ، مسکینیت کا چولہ
کھولا اتار کر بہت اچھی طرح شکل دکھائی ہے تم نے اپنی۔ آغا جان کے جاتے ہی تائی جان بل کھا کر سائرہ چچی پر الٹی۔ کل کا پتہ چلتا آج پتہ چل گیا، اچھا ہو گیا نا۔ وہ بڑی بہادر بنی ہوئی تھی، تائی جان کا دل چاہ تھپڑوں سے ان کا منہ لال کر دے۔ مہرو نے آگے بڑھ کر ماں کے کندھوں پر ہاتھ جما کر دھیرے سے دبایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر تنبیہ انداز میں بولی، جو ہو چکا ہے وہ کسی کے کہنے پہ یا چپ رہنے سے بدل نہیں سکتا امی، آپ بے فکر رہیں، عزت سے رخصت کیا ہے ہم نے ملاحہ کو۔ حق ایک ڈرائیور کے ساتھ، سائرہ نے تنفر سے طنز کیا۔ جس محبت اور خلوص سے وہ ملاحہ کو لے گئے ہیں وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا ہے سائرہ، اب بس کر دو تم لوگ اور دولت اور منصب کے بے مقصد دائروں سے نکل آؤ۔ یہاں عام انسان بھی بستے ہیں جس کے گھر نہ صحیح مگر دل بہت بڑے اور خوبصورت ہیں، سمرہ چچی نے تادیبی انداز میں کہا، مگر ادھر اثر ہی کسے تھا؟ جب تک تائی جان مبین صاحب کو فون کرتے ہوئے مسلسل سائرہ اور سہیل افندی کی متوقع چال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سائرہ کی اتنی بہادری بے وجہ نہیں تھی، یقیناً ان کی پشت پر سہیل افندی کھڑے تھے۔ زور سے دروازہ کھول کر وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ موہت لیٹے سے بے اختیار چونک کر اٹھ بیٹھا۔ الہی خیر، میں سمجھا زلزلہ آ گیا ہے، وہ بے اختیار بولا، پھر گہری سانس بھر کر قدرے توقف سے اضافہ کیا، اور ٹھیک ہی سمجھا تھا۔ یہ کیا تماشا شروع کیا ہوا ہے تم نے؟ کیوں تم آغا جان کو وقت سے پہلے مارنا چاہتے ہو؟ مہرماں نے غصے سے کہا تو اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ میں نے بھلا کیا کیا ہے؟ میں نے تو ان کو کبیر ملاحہ سے ملوانے کے لیے لایا تھا، تائی جان نے تو کبھی بھی ان کو ملوانے کی اجازت نہیں دینی تھی۔ اوپر سے جو ڈرامہ شروع کیا گیا وہ سائرہ بیگم کا لکھا ہوا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ آغا جان کبیر ملاحہ کی شادی سے بے خبر ہیں۔ شاباش، کتنی عقل مند بیوی ملی ہے مجھے۔ موہت نے بے اختیار تالی بجائی تو مہرو کی رنگت سرخ پڑی، یعنی کہ وہ ساری عمر ملاحہ اور کبیر کی شادی سے بے خبر ہی رہتے اور کل کو ان کے بچوں کو ہمسایوں کے بچے سمجھتے رہتے۔ واہ، وہ سر دھن رہا تھا۔ اگر انہیں اس اچانک خبر سے دھچکا لگ جاتا تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ مہرماں کو غصہ اسی بات کا تھا۔ اور جانے دو، یہ سب ڈرامہ بازی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی جان کو تو تم نے دیکھا نہیں، سارا قصہ جان کر بھی وہ کیسے سب کو لائن حاضر کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ اپنی طاقت سے واقف ہے۔ موہت نے لاپرواہی سے کہا تو مہرماں کو غصہ آیا۔ اپنی طاقت سے تو واقف ہی ہے، مگر تمہاری چال بازیوں کے بارے میں تو میں اب ان کو بتاؤں گی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ شرم کرو، ابھی اور کچھ کہنے کو کسر باقی ہے، مہرماں نے دکھ اور تعصب سے کہا۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، اگر تمہارے کسی عمل کی وجہ سے آغا جان کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی مجھے معاف نہ کرو، وہ بوجھے لہجے میں بولا تو مہرماں نے تنگ کر کہا، یعنی تم انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ نہیں، اس جملے کا دوسرا نقطہ دیکھو، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، وہ برجستہ بولا تو مہرماں کی سر پر لگی تلووں پر جا بجھی۔ مجھے کیا اتنا ہی بیوقوف سمجھا ہے کہ میں اپنے خاندان کے دشمن کے ساتھ ساری زندگی گزار دوں گی؟ مجھے دشمنی ہی تو نبھانی نہیں آئی، بیچ میں یہ کمبخت دل آ گیا، وہ بے ساختہ بولا۔ بس کر دو یہ ڈرامہ بازی، دشمنی ہی تو نبھائی ہے تم نے، وہ بھی دل سے، مہرماں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ دشمنی نبھاتا ہوں تو تمہیں غصہ آتا ہے، محبت کی بات کرو تو وہ تمہیں ڈرامہ بازی لگتی ہے، وہ بڑے افسوس سے کہہ رہا تھا۔ جبکہ ادھر اپنا وہ حال ہے کہ ایک شہزادی ہے سرد مزاج کہانی میں، ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پہ مرتا ہے۔ وہ اس قدر بدجسکی سے بولا کہ مہرماں کی رنگت تپ گئی۔ شٹ اپ، میری تمہاری نہ کوئی کہانی تھی اور نہ کبھی ہوگی، تم میری زندگی کی کہانی میں آنے والے ایک اتفاقی کردار ہو جس کی نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی قدر۔ بامشکل اپنے لہجے پہ درستگی کا خول چڑھاتی وہ افندیس جیسے پر تنفر لہجے میں بولی۔ تو موہت نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار دوں، بے شک تم کبھی مجھے معاف نہ کرو، وہ بوجھے لہجے میں بولا تو مہرماں کی جیسے سانس رک گئی۔ مجھے تم سے زیادہ اپنے گھر والے پیارے ہیں اور میری طرف سے تم کسی خوش فہمی کا شکار مت رہنا۔ میں جب بھی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کروں گی موہت افندی کا اس میں نام تک نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر نکالتے ہوئے وہ لرزتی پلکوں اور کمزور لہجے کے ساتھ بامشکل بولی، اب یہ مت کہنا کہ تمہیں نمیر افندی سے محبت ہو گئی ہے، وہ بے یقینی سے بولا تو اس کی بات سن کر مہرماں بھدک گئی۔ میری زندگی میں تو دونوں ہی دھوکہ بن کر آئے ہو، بعض اوقات دھوکے میں لپٹی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ موہت نے اسے یقین دلانا چاہا، نفرت ہے مجھے دھوکے بازوں سے، اور تم لوگوں نے اپنے بدلے کے لیے جتنا خراج میری زندگی اور خوشیوں سے وصول کیا ہے اس کا بدلہ اس زندگی میں تو نہیں چکا سکتے تم لوگ۔ اور ذرا حقیقت کھلنے دو، آغا جان سے بندوق لے کر ایک گولی میں خود ماروں گی تمہیں۔ مہرماں نے بامشکل اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے تلخی سے کہا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ مہرماں جیسے آئی تھی ویسے ہی کمرے سے نکل گئی۔ کیا وقار افندی اصل میں نمیر افندی تھا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو وِد انم خواب شیشے کا قسط نمبر 20۔